إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وموال وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تھوڑا آگے آ جائے آپ لوگ. مجلس کے آداب ہے کہ مل کر بیٹھے. یہ بچے آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. جو بوڑھے ہیں معذور ہے ٹیک لگا کر اگر بیٹھے تو بات الگ ہے، لیکن جو جوان ہیں جو بغیر کسی عذر کے ٹیک لگا کر بیٹھ رہے ہیں، ایسے ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ تکبر کی علامت ہے بغیر کسی عذر کے. آپ بھی آگے آ جائیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کفار مکہ جو کافر تھے یہ اللہ کے نبی سے مطالبہ کرنے لگے کہ آپ کے پاس یہ جو فقیر صحابہ بیٹھتے ہیں انہیں آپ اپنے سے دور کر دیجئے تو ہم آپ کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے، ورنہ ہم آپ کی بات کو نہیں سنیں گے اور نہیں مانیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا تھا مگر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہو گئی اور اتر گئی. اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں بٹھا کر رکھیے پابندی کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ کہ جو لوگ یریدون وجہہ، اللہ کو پکارتے ہیں صبح و شام اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اخلاص کی گواہی کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. سب کہتے ہیں کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ اللہ کے لیے دے رہا ہوں، روزے اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، بیان اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مگر ہمارے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب اللہ اگر یہ بولے کہ اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ میرے لیے، اس نے جو حج کیا وہ میرے لیے کیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ غور کیجئے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کو فرماتا ہے کفار مکہ کہہ رہے تھے کہ ان فقیروں کو ہٹا دو، فقیر صحابہ غریب صحابہ کو دور کر دو، ہماری شان کے خلاف ہیں کہ وہ اور ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے. دور کرنے کے لیے کہا. قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیے جو صبح و شام ہمارا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے راضی ہو جائے. یریدون وجہہ، وہ ہمیں راضی کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں، دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بہت بڑی بات ہے کہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی اور دنیا دار لوگوں کی خوبصورتی اور محبت آپ کو ایسے لوگوں سے دور کرنا نہیں چاہیے. یعنی دنیاوی زندگی کی خوبصورتی میں پڑھ کر، یعنی مالداروں کی ویلکم کرتے ہوئے آپ ان غریب صحابہ کو دور کر دیں گے، ایسا نہیں کرنا ہے. بہت بڑی بات ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اللہ برائی بیان کر رہا ہے. نیک لوگوں کی اچھائی بیان کی صحابہ کی کہ وہ جو صبح و شام کرتے ہیں وہ ہمیں راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور پھر ان کافروں کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں کی بات مت مانو جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہے.
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جن کے دل میں ہم بستے نہیں ہیں، کہ جن کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے، ایسے لوگوں کی بات مت مانو۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور ان کا معاملہ حد سے زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، یعنی اب ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ خود کہہ رہا ہے حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا معاملہ۔ کافروں نے کہا تھا کہ یہ غریب صحابہ کو دور کر دو، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو اگر صرف مذہب اسلام کو پھیلانا مقصد ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ان صحابہ کو دور کر دو اور ان مالداروں کو قریب کرو، سرداروں کو۔ دین اسلام کو پھیلانے سے بڑی چیز ہے دین اسلام کو باقی رکھنا، اور باقی وہ لوگ رکھتے ہیں جو اذان ہوئی مسجد میں آ جاتے ہیں، حج پابندی سے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ یہ باقی رکھنا ہے، رسم و رواج کے طور پر مسلمان نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ نام کے دکھاوٹی مسلمان ہیں، کئی ہیرو لوگوں کے نام مسلمان ہیں، کئی لوگ اللہ اللہ پکارتے ہیں، اللہ کو ان لوگوں سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر کام میرے لیے بندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، پابندی ہے یا نہیں ہے۔ 10 سال ایک دکان 8 بجے سے لے کر 8 بجے تک کھولتا اور بند کرتا ہے اور وقت دیتا ہے، ایک دکان سے 2 دکان کرتا ہے۔ استقامت، ٹکاؤ، پابندی۔ ایک نوکری 20,000 سے شروع کی 20 لاکھ تک پہنچائی ہے، چھوٹی کمپنی کو بڑی کمپنی کیا۔ تو نمازوں میں ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ فجر پڑھ کے چلے جاتا تھا، اب تو اشراق بھی پڑھتا ہے۔ ظہر پڑھ کے چلے جاتا تھا، اب تو ظہر کی سنت نفل بھی پڑھتا ہے، عصر کی سنت نفل پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے۔ یہ ترقی اللہ دکان کے ساتھ ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، مکان کے ساتھ ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ لوگ کہیں پر جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بیزی بتاتے ہیں، اسٹیٹس کہ بیزی ہوں۔ بھائی مرنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، کیسے اللہ کے سامنے منہ دکھاؤ گے؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ایک کے پیچھے چلو گے ہدایت مل جائے گی۔ ایک صحابی کو پکڑو اور بتا دو کہ یہ بے نمازی تھا، بے روزگار تھا، جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے۔ کوئی ایک صحابی، عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی حیدر، فاتح خیبر، حضرت عثمان غنی، حضرت عبید اللہ، یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ، بے نمازی کوئی ان میں بتا دینا، اور جو روزہ نہیں رکھتے تھے ایسے بتا دینا، جو تراویح نہیں پڑھتے تھے ایسے بتا دینا، جو دھوکہ دیتے تھے ایسے بتا دینا۔ اسلام کو سمجھنے کے بعد کوئی دھوکہ دے یہ ہو نہیں سکتا۔ جو دھوکہ دے رہا ہے وہ اسلام سمجھا نہیں ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ اسلام سمجھا نہیں ہے، جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ اسلام سمجھا نہیں ہے۔ اسلام تو مسلمان بناتا ہے، اسلام کافر نہیں بناتا۔ اسلام چور اور ڈاکو اور زانی نہیں بناتا۔ اسلام کو ہم سمجھے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، مجمع لگا ہوا، بہت اہم بات ہے، اللہ کے بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے۔ تمہاری دنیا اس لیے کہا کہ یہ دنیا میں ہمیشہ ہمیں رہنا نہیں ہے، تو ہماری دنیا بول کر کیا فائدہ؟ لوگ اس دنیا کو اپنی دنیا کہتے ہیں، اس دنیا کے گھر کو اپنا گھر کہتے ہیں، اس دنیا کی عزت، شہرت، دولت کو اپنا کہتے ہیں۔ کب تک اپنا ہے؟ جب تک آنکھ کھلی ہے۔ آنکھ بند ہو گئی، جو مکان آپ نے اپنے نام سے بنایا وہ مکان کے لیے بچے لڑیں گے۔